سب سے پہلے تقوی کی امپورٹنس کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی سیکھ لو، تقوی اختیار کر لو. تقوی کی اہمیت پتہ ہوگی تو ہم اختیار کریں گے نا. اگر تقوی کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے ہماری نظروں میں تو ہم تقوی حاصل کرنے کی کوشش کیوں کریں گے؟ تو آئیے سب سے پہلے ہم 5 ریزنز دیکھتے ہیں کہ آخر میں تقوی کیوں اتنا ضروری ہے. ایک انسان جب زندگی گزارتا ہے تو اس کے لیے تقوی کیوں ایک ایسینشیل چیز ہے زندگی میں، اس کے پاس ہونی ہی چاہیے. کیا ہے اس کی اہمیت؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں. سورہ آل عمران کی آیت آپ کے سامنے ہے، سورہ 3 آیت نمبر 133. اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور جلدی کرو اپنے رب سے مغفرت حاصل کرنے میں. مغفرت حاصل کرنے میں تاخیر مت کرو، لیٹ مت کرو، پیچھے مت رہو، بعد میں مت کرو. جیسا لوگ کرتے ہیں نا، چلو بعد میں اللہ سے معافی مانگوں گا، بعد میں پھر ون فائن ڈے بغیر پرائر انٹیمیشن، بغیر پریویس اپوائنٹمنٹ کے ہم دنیا سے چل بستے ہیں. کیا تیار تھا ایک انسان؟ اکثر لوگ اس حال میں جاتے ہیں کہ وہ یہ تمنا لے کے جاتے ہیں کاش مجھے تھوڑا ٹائم مل جاتا کہ میں نیک کام کر لیتا. تو ہم دیکھتے ہیں وہ ساریعوا الی مغفرۃ من ربکم، جلدی کرو اپنے رب سے مغفرت حاصل کرنے میں. وہ جنت، اور ایک ایسی جنت ارضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. آسمان اور زمین کے برابر چوڑائی ہے. کین یو امیجن کہ آسمان اور زمین کی کتنی بڑی چوڑائی ہے، کتنی بڑی چوڑائی ہے. اتنی بڑی چوڑائی والی جنت. اور عدت للمتقین، جو اللہ نے تیار کر رکھی ہے تقوی والوں کے لیے. اور عدت سے پتا چلا کہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں جنت ریڈی ہے، جنت تیار ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب بتایا تو عدت تیار ہے، ریڈی ہے. ایسا نہیں ہونے والا ہے کہ مرنے کے بعد ایک انسان قیامت کے دن حساب کتاب سے گزرتا ہے، فائنلی ہو کے جنت تک پہنچتا ہے اور دیکھتا ہے کہ جنت انڈر کنسٹرکشن ہے، ابھی تک ریڈی نہیں ہوئی ہے، رکو تھوڑا ٹائم ٹرانزٹ کیمپ میں رکنا پڑے گا. ایسا نہیں ہونے والا. وہ عدت للمتقین، اللہ نے تیار کر رکھی ہے. لیکن کس کے لیے تیار کر رکھی؟ یہ ہے مین پوائنٹ. للمتقین، تقوی والوں کے لیے تیار کر رکھی. تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں بھائی ہم لوگوں کو اتنا تقوی نہیں چاہیے، بعض لوگ تقوی سے ڈرتے ہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تقوی یعنی کہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، بہت ہی تنگ زندگی گزارنی پڑے گی، بہت ہی کیا کہتے ہیں سادی زندگی گزارنی ہوگی. میں آپ سب کو بتا دوں کہ ہمارا دین ایک بہت ہی بیلنس دین ہے. ہمارے دین کے اندر آپ دنیا میں رہیں گے، دنیا کی حلال اور جائز چیزیں آپ انجوائے بھی کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو سب ٹائپ کے پلیجرز چھوڑ کر کے آپ کو جنگل میں جانا ہوگا جیسے بعض مذہبوں میں ہے. ہمارے مذہب میں ایسا نہیں ہے. تقوی کا ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ آپ کو پھٹے پرانے کپڑے پہننے ہوں گے، آپ کو بھیک مانگتے ہوئے زندگی گزارنی ہوگی، آپ پراپرٹی نہیں جمع کر سکتے، آپ کو جنگل میں ونواس لینا ہوگا. ایسا کنسپٹ نہیں تقوی کا. تقوی کا مطلب کیا ہے؟ آپ رہو دنیا میں، رہو، جو کر رہے ہو وہ کرو. بزنس کر رہے ہو، جاب کر رہے ہو، سروس کر رہے ہو، ہسبینڈ کا ایک رول ادا کر رہا ہے، کوئی والد کا رول ادا کر رہا ہے، کوئی بیوی کا رول ادا کر رہی ہے. جو بھی آپ رول ادا کر رہے ہو کرتے رہو، لیکن اللہ کے دیے ہوئے دائرے میں رہ کر کرو. بزنس کرو گے اللہ کے دیے ہوئے دائرے میں رہ کر کرو. تقوی یہ ہے کہ وہ باؤنڈری کا خیال رکھنا ہے. اس کے آگے خطرے کا ایریا ہے، ڈاؤٹ فل ایریاز آئے گی، پھر حرام چیزیں آئے گی، تو ہمیں وہ حرام چیزوں سے بچنا ہے. تقوی یہ ہے کہ پرہیزگاری، ایک آدمی احتیاط رکھے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس کے اندر وہ احتیاط ہے کہ میں حرام میں نہیں جاؤں گا، میں حلال دائرے میں اپنی زندگی گزاروں گا. او عدت للمتقین، اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی. کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ انٹری کس کی ہے؟ تقوی والوں کی انٹری ہے. میرے بھائیوں میری بہنیں، جو لوگ کہتے ہیں نا نہیں ہم لوگوں کو ایسا تقوی نہیں چاہیے، تو مطلب وہ ان ادر ورڈز یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جنت نہیں چاہیے. کیونکہ جنت کس کے لیے ہے؟ جنت میں انٹری کس کی ہے؟ تقوی والوں کی ہے. وہ عدت کس کے لیے تیار کر رکھی؟ کس کے لیے؟ سارے انسانوں کے لیے. نہیں دیا یہاں پہ ایسا، سارے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھا ہے. دنیا میں اللہ سارے انسانوں کو کھانا دیتا ہے، دنیا کی ساری نعمتیں دیتا ہے، لیکن جنت اللہ تعالیٰ نے تیار رکھی ہے للمتقین، تقوی والوں کے لیے. وہ عدت للمتقین، بہت بڑی بات ہے. یہ بات پہ آپ سب ہم سب کو غور کرنا چاہیے. تو اگر کوئی کہتا ہے مجھے تقوی نہیں چاہیے، مطلب اس نے ان ادر ورڈز کہہ دیا مجھے جنت نہیں چاہیے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. میرے بھائی میری بہنیں، ہمیں دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے. یہ دنیا تو انٹروڈکشن ہے آخرت کا. یہ جنت کا انٹروڈکشن ملتا ہے. خوشی کسے بولتے ہیں؟ اگر یہ دنیا میں ہم خوشی نام کی چیز دیکھے ہی نہیں ہوتے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا نا خوشی کسے کہتے ہیں. پھر کوئی کہتا جنت میں بہت خوشی ہے تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا ارے خوشی کسے کہتے ہیں. جہاں جیسے پھل ہے وہاں پر، یہاں سے جو پھل ہے کچھ چیزیں ان کی ملتی جلتی ہے لیکن بہت ہی اعلیٰ قسم کی ہے. تو کئی ساری چیزیں جو ہم نے دنیا میں انٹروڈکشن پایا وہاں پہ بہت اعلیٰ معیار پر، اعلیٰ معیار. تو زندگی میں ایسا چوائس کبھی ہم میں سے کسی ایک کو نہیں کرنا چاہیے کہ وہ یہ سوچ رہا ہے آئی ڈونٹ وانٹ تقوی، مجھے تقوی نہیں چاہیے. ہاں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. سیکنڈ چیز میرے بھائیوں میری بہنیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً تم میں سب سے زیادہ عزت والے اللہ کے نزدیک
सबसे ज्यादा इज्जत वाले कौन है? अतकाकुम, जो सबसे ज्यादा तकवे वाले हैं, जिनके पास सबसे ज्यादा तकवा है, वो सबसे ज्यादा इज्जत है अल्लाह के नजदीक उनकी। तो अल्लाह के नजदीक इज्जत पैसों की नहीं है जैसे दुनिया के लोगों के नजदीक होती है कि बहुत मालदार कोई है तो उसको खास इज्जत दी जाती है, खास बोले बहुत मालदार है। अल्लाह ताला के यहाँ उस चीज की इज्जत नहीं है। दुनिया के लोगों के यहाँ कोई चीज, कोई शक्ल सूरत की, कोई खानदान की, कोई नाम की, कोई मनसब की, कोई ओहदे की, ये सब चीजों की के नजदीक, ये सब चीजों की वजह से इज्जत होती है। लेकिन अल्लाह के नजदीक इज्जत किस चीज की है? इन्ना अक्रमकुम, सबसे ज्यादा इज्जत वाला अल्लाह के नजदीक कौन है? वो कौन है? अतकाकुम, सबसे ज्यादा तकवे वाले। पता ये चला कि बाज लोगों की इज्जत ज्यादा है अल्लाह के नजदीक, बाज लोगों की इज्जत कम है। सबसे ज्यादा इज्जत अल्लाह की नजरों में कौन है, किसकी है? वो है अतकाकुम, जिनके पास सबसे ज्यादा तकवा है। तो अगर हमारे पास तकवा ज्यादा है और अगर इस रमजान के बाद हमारे तकवा के लेवल में इजाफा हो गया, हमारा तकवा बढ़ गया, तो अल्लाह के नजदीक हमारी इज्जत बढ़ गई। हाँ, ये बहुत बड़ी चीज है। तीसरा पॉइंट, सूरह यूनुस की आयत, सूरह 10 आयत नंबर 62-63, इज्जत से हम ये बात को कनेक्ट करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, दर हकीकत जो अल्लाह के औलिया है, जो अल्लाह के वली हैं, वो लोग, उन पे ना खौफ होगा ना गम होगा, ना खौफ होगा ना गम होगा। ये जो अल्फाज है ना, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये अल्फाज हकीकत में जन्नत की खुशखबरी है, क्योंकि जन्नत की खूबी है कि जन्नत के अंदर ना खौफ है ना गम। खौफ किस चीज का होता है? खौफ आने वाली चीजों का होता है, पता नहीं कल क्या हो जाएगा। और गम किस चीज का होता है? गुजरी हुई चीजों का होता है। तो जन्नत में ना खौफ होगा ना गम होगा। और ये चीज, ये खुशखबरी दी गई है, किसे दी गई है? औलिया अल्लाह को दी गई है, जो अल्लाह के वली होते हैं, उनको ये खूबी दी गई है। बाज लोग ये समझते हैं कि औलिया अल्लाह के बाज खास कपड़े होते हैं या बाज खास चीजें होती है, लेकिन हकीकत में औलिया अल्लाह की क्या खुसूसियत होती है, यहाँ पे दिया हुआ है, अल्लज़ीना आमनू, जो ईमान वाले हैं, वो कानू यत्तकून, और जिनके पास तकवा है। जिनके पास ईमान है और तकवा है, वो हकीकत में अल्लाह के वली है। बाज लोगों ने ऐसा समझाया कि ये कोई पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल है, कुछ ही लोग होते हैं, चंद अफराद ही होते हैं। लेकिन आप ये आज जब पढ़ेंगे, हम सबको पता चलता है कि अल्लज़ीना आमनू, जिनके पास ईमान है, वो कानू यत्तकून, और जिनके पास तकवा है, वो सब के सब अल्लाह के औलिया है, जैसे कि इस आयत में आता है। तो हम सबको कोशिश करना चाहिए कि हम अल्लाह के वली बन जाएं, अल्लाह के खुसूसी दोस्तों में से बन जाएं। और अगर हम बन गए तो फिर बहुत बड़े बड़े फायदे हैं दुनिया और आखिरत दोनों में। दुनिया में भी अल्लाह ताला की खास मदद होगी, अल्लाह ताला का खास साथ होगा। एक होता है आम तौर पे साथ, अल्लाह का साथ तो सबके लिए है। वह हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो वो तुम्हारे साथ है, अपने इल्म से, अपने देखने से, अपने सुनने से। लेकिन खुद की जात के ताल्लुक से अल्लाह ताला ने फरमाया, अल रहमान अल अर्श इस्तवा, अल्लाह अर्श पे मुस्तवी है। वह हुआ फौका इबादी, वो बंदों के ऊपर है। अमिन तुम मन फिस समा, क्या आसमान वाले से अपने आप को महफूज समझते हो? वो आसमान वाला है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ इशारा करके कहा, अल्लाह मशहद, अल्लाह तू गवाह हो जा। तो हम देखते हैं अल्लाह ताला की जात के ताल्लुक से अल्लाह अर्श पे है, लेकिन अल्लाह हर किसी के करीब है। लेकिन ये जो करीब कहा गया है, वह हुआ माकुम, वो तुम्हारे साथ है, इसमें एक तरह की वार्निंग है कि जो हम कर रहे हैं अल्लाह ताला देखता है, जानता है, सुनता है। लेकिन जो खास साथ है, इन्नल्लाह मअ साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। उसी तरह जो अल्लाह के नेक औलिया होते हैं, जो अल्लाह ताला के वली होते हैं, उनके पास अल्लाह का साथ होता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इहफज़िल्लाह यहफ़ज़का, तुम अल्लाह के हुक्मों की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। हिफाजत की फिक्र होती है, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा, कौन तुम्हें कुछ कर सकता है? इहफज़िल्लाह, तुम अल्लाह के हुक्मों की हिफाजत करो, तजिदहु तुजाहक, तुम पाओगे अल्लाह को अपने साथ। अरबईन नववी में ये हदीस सही सनद से। तो हम ये देखते हैं मेरे भाइयों, मेरी बहनें, कि अल्लाह के वली बनने का चांस हम में से एक एक के पास है, एक एक के पास है। ये सोचना बंद करिए कि ये सिर्फ चंद लोगों का मोनोपोली राइट है, किसी और के पास ये राइट नहीं होता वली बनने का राइट। ये वली बनने की अपॉर्चुनिटी अल्लाह ताला एक एक बंदे को देता है। और ये रमजान जो हमारे सामने है अभी, हो सकता है ये रमजान में अगर हम लअल्लकुम तत्तकून का गोल बराबर से हासिल करें, ताकि तुम तकवा इख्तियार कर लो, तकवा सीख लो, परहेजगारी सीख लो। अगर हम ये सीख लें तो हम अल्लाह ताला के करीब इज्जत वाले बन जाएंगे, जैसे कि पिछले पॉइंट में आया कि इन अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, और हम अल्लाह ताला के वली बने। ये सबका चांस हमारे पास, हम में से एक ही के पास है, आपके पास है, मेरे पास है, हम में से एक ही के पास है कि हम अल्लाह ताला के वली बने। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि मैं मेरे रब आसमान और जमीन के पालनहार, बनाने वाला, चलाने वाला, संभालने वाला, जो इस कायनात में जिसकी चलती है, जिसके पास मैं वापस जाने वाला हूँ, जो मेरा रब है, पालनहार है, जिसने मुझे जो कुछ दिया है वो है मेरे पास, उसी का दिया हुआ है, उसका करीबी बनने का चांस है। और किसके पास चांस है? कोई खानदान काम नहीं आएगा, वहां काम आएगा तकवा। तो तीसरा पॉइंट ये है। चौथी चीज तकवे के ताल्लुक से, और ये चीज बताने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ, तो ये पोल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है।
ذرا آپ کو جو لگتا ہے وہ صحیح جو ووٹ کریں. سوال یہ ہے کہ کیا تقوی والوں کو دنیا میں کیسی زندگی ملے گی؟ 3 آپشن دیے ہوئے ہیں, صرف آپ کو پہلا سوال ووٹ کرنا ہے, دوسرا نہیں. ہاں 2 سوال دیے ہوئے ہیں لیکن یہ پہلے سوال کا ہی صرف ووٹ کریں. Zenta, can you end the poll and just give the poll number 1 because the poll number 2 is also on. Yes, but Shakil bhai, this is only 2, both are available at the same time. آپ سیکنڈ ووٹ مت کریں, صرف فرسٹ کا ووٹ کریں. ہاں تو فرسٹ ووٹ میں 3 آپشنز ہے. تقوی والوں کو دنیا میں کیسی زندگی ملے گی؟ میں آپ سب سے سوال پوچھ رہا ہوں, میں آپ کی سوچ جاننا چاہتا ہوں. پہلا سوال یہ ہے, دنیا میں زیادہ چانس ہے غریبی کا لیکن آخرت بہت اچھی, فرسٹ آپشن. سیکنڈ آپشن, دنیا میں زیادہ چانس ہے مالداری کا لیکن آخرت بہت اچھی. اور تھرڈ آپشن ہے, دنیا میں غریبی مالداری ایکول چانس لیکن آخرت بہت اچھی. تینوں آپشنز میں ایک بات تو کامن ہے, آخرت بہت اچھی. فرسٹ آپشن میں دیا ہے زیادہ چانس غریبی کا, سیکنڈ آپشن میں دیا ہے زیادہ چانس مالداری کا, اور تھرڈ آپشن میں دیا ہے غریبی مالداری دونوں کا ایکول چانس, برابر چانس. تو آپ سب سے میں جاننا چاہتا ہوں, واٹ ڈو یو تھنک, آپ کی کیا سوچ ہے اس بارے میں؟ ذرا آپ کی سوچ شیئر کریں اور پلیز ہیزیٹیٹ نہ کریں. یہ پول ہماری ہی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہوتا ہے, یہ اس کے اندر ہم آپ کی آئیڈینٹی بھی پرائیویٹ رکھتے ہیں, اس کے اندر کوئی آپ کو وہ بات نہیں ہے, لیکن کم سے کم آپ اپنے آپ کو چیک تو کرو کہ آپ کے پاس صحیح جواب ہے غلط جواب ہے. جی صرف پہلے سوال کا آنسر دینا, ہاں سیکنڈ سوال کا آنسر نہ دیں, وہ میں پھر سے بعد میں پوچھنے والا ہوں. جی 5 سیکنڈ میں دوں گا, آپ اتنا مشکل سوال نہیں ہے, ذرا کوئکلی ووٹ کریں. زیادہ چانس غریبی کا, زیادہ چانس امیری کا, یا دونوں کے برابر چانسز؟ 5 4 3 2 اچھا الاؤ نہیں کر رہا آپ کو سیکنڈ کیے بغیر, تو سیکنڈ بھی ڈال دیجیے, جو بھی ڈالنا ہے. ہاں دونوں کو ووٹ کر لیجیے. وداؤٹ دیٹ اگر نہیں سبمٹ ہو رہا تو کر لیجیے. ہاں اوکے, میں اور 5 سیکنڈ دے رہا ہوں. 5 4 3 2 1 اینڈ پولنگ. آئیے دیکھتے ہیں ریزلٹس کیا ہے. ریزلٹس میں ہم یہ دیکھتے ہیں, ابھی ہم صرف فرسٹ کے ریزلٹس ڈسکس کریں گے, سیکنڈ کا آپ کو پھر سے ووٹ کرنا ہوگا. فرسٹ میں پہلا آپشن جو ہے غریبی کے زیادہ چانس, اس کے اندر 15% لوگوں نے کہا ہے غریبی کا زیادہ چانس ہے. اور دنیا میں ایکچولی بہت سارے لوگوں کی سوچ یہی ہے کہ تقوی آخرت میں تو بہت فائدہ ہوگا لیکن دنیا میں غریبی کے ہی زیادہ چانس ہے. سیکنڈ آپشن یہ آیا ہے کہ مالداری کے, اس کو 6% لوگوں نے ووٹ کیا, اور 79% لوگوں نے کہا ہے کہ مالداری غریبی دونوں کے برابر برابر چانس. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں صحیح جواب کیا ہے. ہاں تو میں آپ کے سامنے ایک قرآن کی آیت پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, جو تقوی اختیار کر لے, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, اللہ اس کے لیے راستہ نکالے. جس کے پاس تقوی ہو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکالے گا, اس کے لیے اللہ تعالیٰ راستہ نکالے گا. اللہ کون ہے؟ الفتاح ہے. الفتاح کسے کہتے ہیں؟ جو راستہ نکالنے والا, جہاں سے کوئی راستہ نہیں دکھتا اللہ وہاں سے راستہ نکالنے پہ قادر. موسیٰ علیہ السلام سمندر کے سامنے ہے, کوئی راستہ نہیں دکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے اسی سمندر میں سے ان کے لیے راستہ نکالا, اسی سمندر میں سے ان کو بچا لیا, بنی اسرائیل کو بچا لیا. اسی سمندر میں فرعون اور اس کی فوج ڈوب گئے. الفتاح اللہ کے ناموں میں سے ہے. یہاں پہ پڑھیے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, جو تقوی اختیار کرتا ہے, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکالے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتے. جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتے اللہ وہاں سے رزق دے گا. مطلب ہم یہ سوچتے ہیں کہ میرا رزق کا سورس کیا ہے. ایک تو کوئی سوچ رہا ہے کہ میرے جاب سے کچھ رزق مل سکتا ہے, یا کوئی ہو سکتا ہے فلاں سورس سے رزق مل سکتا ہے, کوئی لمیٹڈ سورسز ہوتے ہیں. لیکن وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, جہاں سے سوچ نہیں سکتے وہاں سے اللہ تعالیٰ رزق دینے پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ رزق دینے پر قادر ہے اور اللہ تعالیٰ راستہ نکالنے پر قادر ہے. میرے بردرز اینڈ سسٹرز, اس میں ایک انڈیکیشن مل رہا ہے ایک بات کا, جو میں بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, کہ یہ جو لوگوں کی سوچ ہے نا عام طور پہ کہ تقوی آیا تو غریبی کی زندگی گزارنا پڑے گا, پھٹے پرانے کپڑے پہن کے زندگی گزارنا ہوگا. تقوی والے ہیں یہ تقوی والے لوگ ہیں. تقوی والے لوگ ایسے ہی ہوتے غریب, لیکن یہ سوچ حقیقت میں اس آیت کی روشنی میں غلط ثابت ہوتی ہے. بلکہ یہاں پہ ایک وعدہ دکھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے رزق دے گا, کسے؟ جس کے پاس تقوی ہو, پرہیزگاری ہو, اللہ اسے راستہ, اللہ اسے رزق دے گا. اور یہ بات ثابت شدہ بھی ہے میرے بھائی میں بہنیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسلام کے پرنسپلز ہیں
جو لوگوں نے فالو کیا. آپ ویسٹ کے پروگرس کو دیکھیے, جو کئی سارے جو اصول وہ فالو کرتے ہیں حقیقت میں وہ اسلام کے رولز ہیں. جس طرح سے کوالٹی کنٹرول ہے, جس طرح سے پروڈکٹس کا ڈکلیریشن ہے, ہیومن رائٹس کی باتیں جو کرتے ہیں, جو امپلائیز کے رائٹس کی باتیں کرتے ہیں, کئی سارے اسلام کے رولز ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سسٹم یہ رکھا ہے دنیا کے اندر, آسمان و زمین میں سسٹم رکھا ہے کہ جب بندہ اللہ کی حکموں کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی کامیابی سے نوازتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتا ہے. ایک آدمی سوچے گا کہ میں جھوٹ بولوں گا تو بزنس ہو جائے گا, ہو سکتا ہے ایک دن ہو بھی جائے, لیکن لانگ ٹرم میں اس کا ریپوٹیشن خراب ہو جائے گا. اور اگر کوئی ایمانداری سے بزنس کرے تو اس کا ریپوٹیشن بنے گا. ہو سکتا ہے ایک ڈیل اس کا کمزور ہو سکتا ہے وہ بزنس کو کیچ نہ کر پائے, لیکن لانگ رن میں اس کا جو ریپوٹیشن بنے گا اس کی وجہ سے اس کے لیے رزق کے زیادہ دروازے کھلیں گے. اور پتا کیا چلا, تقوی کی وجہ سے. تو میں آپ کے سامنے جو بات رکھ رہا ہوں یہ ہے کہ زیادہ چانسز ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہوگا. یہ آپ آیت پر غور کریے, سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3. پانچواں پوائنٹ دیکھتے ہیں تقوی کے تعلق سے, اور یہ بہت ہی بیوٹیفل پوائنٹ ہے, اور اس تعلق سے میں ایک سوال آگے پوچھوں گا, اس کا جواب اس آیت میں ہے. میں آپ کو کلو دے رہا ہوں, آپ اس آیت کو یاد رکھیے گا. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ان تتقوا اللہ, اگر تم تقوی اختیار کرو, یجعل لکم فرقانا, اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان دے دے گا, فرق کرنے کی صلاحیت دے دے گا. جو بعض لوگ کہتے ہیں نا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے مجھے نہیں سمجھ میں آتا, تو فرق کرنے کی اللہ صلاحیت دے گا, فرقان دے گا اللہ تعالیٰ. یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. بہت سارے لوگ بولتے ہیں نا مجھے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے. کیوں نہیں سمجھ میں آتا ہے معلوم ہے, اس کے پیچھے ریزن ہے. جتنا اللہ تعالیٰ کا ڈر ہمارے سینے میں ہوگا اتنا اللہ تعالیٰ ہمیں وہ فرق کرنے کی صلاحیت دے گا. یجعل لکم فرقانا, اور پھر کیا آتا ہے, وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ, اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ بخش دے گا. تمہارے اندر سے یکفر کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے گناہوں کو دور کر دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ, اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا. مطلب دو چیزیں دی گئی ہیں. یکفر عنکم سیئاتکم, جو یکفر عنکم ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اندر جو کمیاں ہیں نا, جو تم سب کے اندر کمیاں ہیں, اور ہر انسان میں کمی ہوتی ہے, تو یکفر عنکم سیئاتکم, اللہ تمہاری کمیوں کو دور کرے گا تم سے, تمہارے گناہوں کو تم سے دور کرے گا. مطلب وہ کمیاں ہمارے اندر سے نکلے گی. اور یقینا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ ولی ہے, محافظ ہے ایمان والوں کا, انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالے گا. تو یکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم, اللہ گناہوں کو معاف کرے گا. یہ 5 چیزیں تقوی کے تعلق سے کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اب ہم جس مہینے میں داخل ہو رہے ہیں وہ مہینہ ہے جس کے اندر تقوی ہم اختیار کریں, لعلکم تتقون والا مہینہ ہے. اور تقوی نہیں ملے گا, تب تک نہیں ملے گا جب تک ہم خود دلی طور پہ نہ چاہیں. اور اسی وجہ سے تقوی حاصل کر کے کیا فائدہ, یہ 5 پوائنٹس ذہن میں رکھیے, کیونکہ شیطان کہے گا مت کرو یہ تقوی والے راستے پہ, تم مت جاؤ, تم انجوائے کرو اپنے آپ کو, اللہ بخش دے گا. لیکن یاد رکھیے جنت کس کے لیے تیار کی اللہ نے, اعدت للمتقین, تقوی والوں کے لیے تیار کی. عزت اللہ کے نزدیک کس کی ہے سب سے زیادہ؟ تقوی والوں کی عزت ہے. تقوی والوں کے تعلق سے اللہ نے کیا کہا, اللہ ان کا ولی ہے. اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء ہوتے ہیں, الذین آمنوا وکانوا یتقون, جو ایمان والے اور تقوی والے. تقوی ہے تو کیا ہے, دنیا میں بھی اللہ کی مدد ہوگی. اللہ وہاں سے راستہ نکالے گا جہاں سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے, رزق وہاں سے دے گا جہاں سے سوچ نہیں سکتے. اللہ راستہ نکالنے والا ہے. اور دنیا میں بہت پریشانیاں ہوتی ہیں, ہم سب جتنے لوگ آج ہیں ہمارے بھی اپنے اپنے پرابلمز ہوں گے, لیکن وہ پرابلم میں سے کون سارا راستہ, ہر راستہ نکال سکتا ہے, اور وہ ہے رب العالمین, اللہ تعالیٰ, آسمان و زمین کا مالک. اور 5ویں چیز ہم نے دیکھا کہ یجعل لکم فرقانا, اللہ تعالیٰ فرق کرنے کی صلاحیت دے گا. اور صرف فرق کرنے کی صلاحیت ہی نہیں دے گا, یکفر عنکم سیئاتکم, اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی, تمہاری کمیوں کو بھی دور کر دے گا. بہت بڑی چیز ہے. آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں سیکنڈ چیپٹر, تقوی کیسے حاصل کریں.